تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحك للمؤمنین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہجر کی آخری کی دو آیتیں ہیں. ترجمہ یہ ہے اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں. 7 سبم من المثانی، 7 جو دہرائی جانے والی ہیں. اور ایک قرآن عظیم دیا ہے ہم آپ کو. 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور ایک قرآن عظیم دیا ہے. بس آپ اپنی نگاہیں ان لوگوں کی صرف نہ ڈالیں. دنیا کی جو لوگ ہیں کفار مشرکین کے پاس جو دولت ہے ان چیزوں کی طرف آپ ذرا بھی نظر نہ کریں اور آپ ذرا بھی غم نہ کریں کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے. اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں آپ ان کے لیے اپنے بازوں کو جھکائیے ایمان والوں کے لیے. تو یہ سب مثانی کیا ہے؟ 7 دہرائی جانے والی آیتیں کیا ہیں؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت جو آپ کو عطا ہوئی ہے کافروں کی ضد سے خفا نہ ہو. سب مثانی کے مصداق میں صحیح اور راجح قول ہے کہ سبرات سورہ فاتحہ کے ساتھ آیتیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی. تو نماز کے واجبات میں جو لوگ اچھی طرح یاد رکھیں تو فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور نفل اور سنت کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. صرف فرض کی 4 رکعت والی اگر نماز ہے تو آخری 2 رکعت میں پڑھنا واجب نہیں، لیکن پڑھنا تو ہے لیکن واجب نہیں. اس لیے جو حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، وہ پکڑ لے بیٹے کہ وہ امام بھی پڑھ رہا ہے مقتدی پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے مسئلہ. اسے اخذ کرنا غلط ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ آیتیں جو ہر نماز کی رکعت میں دہرائی جاتی ہیں جن کو بطور وظیفے کے بار بار پڑھا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کسی میں بھی اس کا مثل لازم نہیں فرمایا. احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرمایا کہ یہی سب مثانی ہے، یہی قرآن عظیم. آگے اسی کیا فرمایا؟ یہ سب مثانی اور قرآن عظیم ہے، یہی قرآن عظیم ہے. بڑے دیر قرآن جو مجھے دیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. وہ یہ متن ہے یعنی ٹیکسٹ ہے، اسی کا خلاصہ ہے، اسی کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ قرآن. یہ خلاصہ اور متن جس کی تفصیل شرح پورے قرآن کو سمجھنا چاہیے. قرآن کے تمام علوم و مطالب کا اجمالی نقشہ اس صورت کے اندر موجود ہے. تو اب جو ہے قرآن کے فضائل کے بعد جو ہے مختلف صورتوں کے فضائل ہیں. سورہ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت. نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سعید بن معلّہ قال كنت اصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه ثم اتيته فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان نخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت اعلمنك اعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته. سعید بن معلّہ کہتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی سے مجھے آواز تھی، میں نے اس وقت جواب نہیں دیا. پھر نماز سے فارغ ہو کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں جواب نہیں دے سکا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اللہ کا اور رسول کا جواب دو جبکہ تمہیں ان کو بلائیں اور اس حکم کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ ہم مسجد سے نکلیں گے میں تمہیں قرآن کی ایک بہت عظیم سورت سکھلا دوں گا. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا. جب مسجد نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں میں قرآن کی عظیم سورت سکھلا دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے. وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو یہاں جو استجیبوا للہ و رسولی، اللہ رسول کی پکار کا جواب دو. اگر نماز بھی ہو تو نماز چھوڑ دو
اور آ کر پوچھ لو کہ کیا خدمت ہے. یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بلا تاکہ نماز سے نکل کر آ جانا چاہیے. اب نماز رہتی ہے باطل ہوتی ہے, کس بارے میں ڈسکشن ہے. ظاہر ہے کہ اس چیز کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی, اللہ کی بلائے تو گئے تو. بعض اختلاف بھی ہے, بعض کہتے ہیں کہ نماز جو ہے باطل ہو جاتی, فاسد ہو جاتی. بعض کہتے ہیں کہ ہوتی ہے, بعض نہیں ہوتی. اب تو سوال ہی نہیں ہے. اللہ علی قری فرماتے ہیں کہ جو ہے اجابت رسول تو لازم ہے حدیث کی دلیل کے لحاظ سے. المثانی, قرآن سورہ فاتحہ کو سب اس لیے کہا گیا یہ بالاتفاق 7 آیات پر مشتمل ہے. اور المثانی کے معنی ریپیٹ کرنا, ریپیٹڈ. لیکن اس کا ظاہر ہے کہ چونکہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے اس لیے اس کو مثانی کہا گیا ہے. یا نزول کے اعتبار سے مثانی کا ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی, دوسری مدینہ میں نازل ہوئی. والقرآن العظیم اسی کی صفت ہے, سب المثانی اور قرآن عظیم اسی کو کہا گیا ہے. سورہ فاتحہ ہی مراد ہے. اس کا عطف صفت, یہ عطف صفت کی لا صفت کی صورت ہے. اصل عبارت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا شَيْئًا, ہم نے آپ کو چیز عطا کی ہے جس کو سب مثانی کہا جاتا ہے اور اسی کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن عظیم کہا جاتا ہے. قرآن کے تمام مضامین جو اس کے اندر موجود ہیں. تو الحمدللہ سب کو یاد تو ہوتی ہے, اب اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما جبریل علیہ السلام قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیزا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم ونزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم وسلم فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم یوتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منها الا اوتیتہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت ابن عباس سے بات ہے, جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. علیہ السلام بھی ہیں بیٹھے, وہی لانے والے وہ تھے لیکن اس دن بیٹھے ہیں اللہ کے پاس. کیا وہی لے کے آئے تھے وہ ذکر نہیں یہاں پر, اب بیٹھے ہوئے. اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی آسمان سے. تو جبریل نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو آسمان کا دروازہ کھلا ہے. آج کے والا کبھی نہیں کھولا دروازہ. اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. تو آپ جبریل نے کہا, جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کس زمین پر نہیں اترا ہے. پھر اس فرشتے نے اللہ کے کو سلام کیا اور کہا کہ خوشخبری ہو, آپ کو 2 نور عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک سورہ فاتحہ ہے, دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ. آمن الرسول سے ایمانت کی تفصیل اس میں موجود ہے. پہلے کسی نے, اور وہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ آخری حصہ ہے. اس میں آپ کی طرف سے جو آپ سے پڑھے گا ہر حرف کے بدلے اس کو ثواب ملے گا اور اس کی دعا قبول کی جائے گی. جو بھی آپ اس میں مانگیں گے ضرور آپ کو دیا جائے گا. پہلے باب میں حدیثیں ہیں. اب دوسرے باب میں جو حدیثیں ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب کیف تقرؤ فی الصلاۃ. اللہ کے رسول نے ابی بن کعب جو سید القراء کہلاتے تھے, یہ تو نماز کیسے پڑھتے ہو. فقرأ, انہوں نے سورہ ام القرآن, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی.
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کو میری جان ہے. تو یہ عربی کا اسٹائل ہے، بات کو تاکید سے کہنے کا اسٹائل ہے. اس ذات کی قسم جس کی قسم میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا. ما انزلت فی التوراۃ ولا انجیل ولا زبور ولا فی القرآن مثلہ. اس ذات کی قسم جس پاک ذات کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں ہے. وہ یہ سب من الاسانی، یہی جو ہے 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، وہ یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. تو ہم معمولی سمجھیں سورۃ فاتحہ کو، اس کی عظمت دیکھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ کی کیا کیا عظمت ہے. عن عبد الملك بن عمير مرسلا قال صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. عبد الملک بن عمیر سے بطریق ارسال ہے روایت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. تجربہ شاہد ہے، شرح لکھنے والے کریں، احادیث و قال علماء بھی گواہ ہیں کہ ایمان و خلصت جس نے سورہ فاتحہ سے علاج کیا، روحانی و جسمانی دونوں اعتبار سے شفا ہوا. البتہ صرف ایک بار کرے تو نہیں ہوتا، ایک دم کرتے ہونا ایسا نہیں ہے. اب ڈاکٹر کی دوا ایک بار لیتے ہوتے 4 دن 2 دن ایسے لیتے نا، مسلسل کرنا. ایک دفعہ سے فائدہ نہ ہوگا، کچھ دن مسلسل کرنا چاہیے. ہر وظیفے کے لیے ضرور ہے کہ فاتحہ کو پانی پر دم کیا جائے، یا کاغذ پر لکھ کر چاٹا جائے، یا تعویذ کی شکل میں بنا کر لٹکایا جائے. اب کیا کیا کرنا ہو لکھ سے. تو سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی جو ہے اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آئے گی. قرآن کے پڑھتے وقت جو ہے سکینہ سکون اطمینان نازل ہوتا ہے. نبی سعید الخدری عن اسید بن حزیر قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ فجالت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف فكان ابن يحيى قريبا منه فأشفقت تصيبه ولما أخره راسه رفع إلى السماء فإذا مثل الزلة فيها أمثال المسابي. ولما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ يا ابن عزير اقرأ يا ابن عزير. قال فأشفقت يا رسول الله أنت يحيى وكان منها قريبا فانصرفت إليه ورفعت راسي إلى السماء فإذا مثل الزلة فيها أمثال المسابي وخرجت حتى لا أرى. قال وتدري ماذا؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس لها لا تتوارى منهم. بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس میں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اسید بن حزیر رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا گھوڑا جو قریب بندھا ہوا تھا اچانک چلنے لگا.
پڑھنا بند کرتے اچھلنا بند کرنے والا، اور پڑھتے اور اچھلنے والا. پھر پڑھنا شروع کر دیا. اچھا جب گھوڑا اچھلنے کا تو پھر انہیں رک گئے. بازو ان کا بچہ سویا تھا، اب کیا کرنا، کہاں تک گھوڑا اٹھ کو لات مارے وہ مارے کری. اب انہیں احساس ہوا کہ گھوڑے کو اچھلنے کا ایسے ہی نہیں بلکہ کوئی خاص وجہ ہے. انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا. اتفاق سے ان کا بچہ جس کا نام یحییٰ تھا گھوڑے کے قریب ہی سویا ہوا تھا. انہیں خوف ہے کہیں گھوڑا اچھل کود میں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے. اٹھ کر گھوڑے کے پاس گئے تاکہ بچے کو وہاں سے ہٹا لیں. جب انہوں نے ہٹایا دیکھا تو آسمان نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کی وجہ کوئی چیز ہے جس میں چراغ جل رہے ہیں. ایک بادل ہے، چراغ جل. صبح بھی تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اللہ کہ اسے تم پڑھتے رہنا چاہیے تھا، کیوں بند کرے تھے؟ ہاں تم پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تم نے کیوں بند کر دیا پڑھنا؟ یا رسول اللہ میں ڈرا کہ کہیں گھوڑا جو ہے میرے بچے کو جو ہے نقصان پہنچا دے. چنانچہ جب یہ ایک طرف پھرا تو اپنا سر آسمان دیکھتا کہ ہوں تو کوئی چیز بادل کی طرح نظر آ رہی تھی، اس میں چراغ چل رہے تھے. تحقیق حال کے لیے نکلنے چلا، پھر باہر نکلنے کے بعد وہ نظر نہیں آیا. اندر سے نظر آتے، باہر دکھے تو غائب ہو گئے. تو اللہ کے کہتے ہیں اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو وہ لوگ فرشتے تھے، وہ صبح لوگ اور سب لوگ دیکھ رہے تھے فرشتوں کو جو تمہاری قرات سننے کے لیے قریب آ گئے تھے. اگر تم اس طرح پڑھتے رہتے تو اس طرح صبح ہو جاتی، لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتے لوگ ان کا سے اوجھل نہ ہوتے. حضرت اسید بن حذیر جب تلاوت فرماتے تو قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے فوج در فوج آ رہے تھے. اس کی وجہ سے فرشتے گھوڑا اچھل رہا تھا اور قریب میں ان کا بچہ سو رہا تھا. تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ جو ہے تلاوت چھوڑ کو باہر گئے تو فرشتے بھی غائب ہو گئے. تو سکینہ کی صورت میں سکینہ فرشتے نازل ہونا. عن براء بن قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشتنتين فتغشته سحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ذلك سكينة تنزل بالقرآن. یہ بھی بخاری مسلم میں روایت کی. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کا پڑھ رہا تھا، قریب سے گھوڑا بندھا ہوا تھا. ایک ابر کا ٹکڑا اس کو ڈھانپ لیا، اتنا قریب ہونے لگا کہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا. جب وہ گھوڑے کی اچھل کو دیکھا تو کیا کرتا، بند کر دیا. صبح ہوئی تو اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا وہ سکینہ تھا، فرشتے تھے جو قرآن پڑھنے کی سے اتر رہے تھے. سکینہ تسکین سے اور سکون سے ہے، اطمینان کے معنی ہے. وہ تسکین قلب، خاطر جمعی اور رحمت خداوندی جس سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. عام طور پر مشاہدے میں نظر نہیں آتی مگر کبھی بادلوں وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتی، بادل کی شکل میں آتی. میدان جہاد میں بھی غنود کی شکل میں اللہ کے رسول سے ایک دم ایسا کہ تلوار گر پڑ رہی ہے، ایسا ہو رہا تھا. گھبراہٹ تھی نا، گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غنود ڈالتا ہے. بس اوقات غفلت کو لوگ سکینہ کہتے ہیں، سکینہ ویسا نہیں. سکینہ جو ہے بادل کی شکل میں آتی ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے آدمی کو. عوام جو ہے بعض وقت غفلت کو سکینہ سمجھتے ہیں. مجلس واعظ تلاوت میں شیطانی نیند کو سکینہ کہتے ہیں، غلط. سونے لگا تو سکینہ نہیں، کیا محروم ہو گیا تو اصل میں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل کر بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھ جاتی. کیا ہمارے گھر میں جن ہے شہرے سورہ بقرہ پڑھو گے کیا ہے؟ کیوں ایسا پریشان ہوتے؟ ایک جگہ نہیں کئی جگہ، ان کو عامل کو بلائے، ان کو بلائے، ان کو بلائے. ہمیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے فرشتے نہیں آتے جو
शैतान घर बना लेता है हमारा। पूरा पढ़ना, उसमें आयतुल कुर्सी तो खास उसके वास्ते है, जिस घर में पढ़ी जाएगी उस घर में घर के अतराफ के घरों में भी नहीं आएगा। तो आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे अजीम आयत है। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी नहीं, जबर से नहीं पढ़ते लोग, ऐसा पढ़ते हैं सीधे आयतुल कुर्सी। अन अबी बिन कअब क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबल मुंज़िर अतदरी अय्यु आयतिन मिन किताबिल्लाह तआला मा कसम। उनको पूछते हैं वो बिन कअब, उनकी कुनियत अबुल मुंज़िर है, तुम्हें जानते हो कि तुम्हारे नजदीक किताब अल्लाह की कौन सी आयत सबसे अजीम है? तो आप कैसा बोलेंगे, एकदम बोलेंगे अल्लाह रसूल ही बेहतर जानता है। अदब से सच कहते थे। कहा कि अल्लाह और रसूल आलम। फिर पूछते या अबुल मुंज़िर तुम जानते हो कौन सी आयत तुम्हारे नजदीक सबसे बड़ी अजीम आयत तुम्हारे नजदीक है? तो फिर क्या आप अल्लाह को पूछ रहे थे? अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। वज़रब फिर आपने सीने को हाथ मारा, वक़ाल लियहनिकल इल्म या अबुल मुंज़िर, तुम्हारा इल्म मुबारक हो। बिल्कुल तुम सही बात कर रहे हो। सबसे अजीम आयत ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत रूबीन कहते हैं कि ये सुनकर अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पर मारा और कहा कि तुम्हारा इल्म तुमको मुबारक हो। बड़े शान वाले साहबी, सबसे बड़े कारी थे, इन्हीं को कारी बनाया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तरावी सुनाने के लिए इन्हीं को मुकर किया था। अल्लाह ने बतौर इम्तिहान को पूछा था कि सबसे बड़ी आयत कौन सी है? इस पर आपने फरमाया आयतुल कुर्सी सबसे बड़ी आयत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्द को सही जवाब देने पर दो एजाज दिए। एक तो ये कि आपके सीने पर मारा, हाथ मारा, ये शाबाश दी। दूसरा एजाज की जो है तुम्हारा इल्म तुमको मुबारक हो, ये फरमाया। इस हदीस से मदरसों के तलबा के इम्तिहानात और उस पर नंबर और इनामात का सबूत मिलता है। लियहने का ये सिगा मुजारे का है, पढ़ा जाता है। अल इल्म हर सूरत में इसका फाइल है। आई लयकुन इल्म हनियन लक। अरब जब किसी बच्चे को पैदाइश मुबारक देते हैं तो कहते हैं लयहने मुबारक हो। रतूबी ने एक बार जवाब देने से गुरेज किया। हो सकता है अल्लाह के लिए सिर्फ मुतवज्जा करना चाहते हो, खुद जवाब देना चाहते हो, जैसे कि आपकी आदत थी। लेकिन जब आपने दोबारा पूछा तो उबई बिन कअब ने अंदाज़ा कि वाकई सवाल है, तब जवाब ही दे दिया। अदब का लिहाज भी रखा और जवाब भी सही दिया। इस्लामी मदारिस में इम्तिहानी निज़ाम के सबूत और फिर इसके पास होने वाले बतौर एजाज इकराम के इनाम देने के लिए दलील है। तो इम्तिहान लेता अल्लाह, जिस तरह अल्लाह के लिए इम्तिहान ले देते वैसे इम्तिहान अभी में इम्तिहान ले जाता है। तो कल पूछ रहे थे लोग अहकाम मैयत के बारे में, वो हमारे इन्हों लिखे रिफत कासिमी का नहीं रिश्ता नहीं ग्रुप में, रिफत कासिमी की नहीं है किताब। ये तो बहुत तफसील से लिखा है इन्होंने। पहले मर्ज, इलाज, यादत, ये सब पहले लिखा है। सिलसिला शुरू होता है ना मर्ज से, क्या हुआ क्या हुआ जी, इसलिए मर्ज, इलाज, यादत ये सब अच्छे लिखे। उसके बाद हालत ये है उनकी निज़ा की हालत है, मौत के वक्त ये क्या करना चाहिए। अव्वल बाब, पहला बाब यानी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में निज़ा की हालत में क्या है। तीसरा बाब जो है गुस्ल, कफन, वो है। चौथा बाब नमाज जनाजा और तदफीन करना। पांचवा बाब में शहीद, उनके अहकाम क्या है, मुख्तलिफ शहीद कौन कौन है वो लिखा है। छठा बाब मौत की इद्दत के जरूरी मुफस्सिल अहकाम है। सातवां बाब जो है मैयत का तरका, कोई भी सोचता नहीं, बस क्या छोड़ा है उसने, जो छोड़ा है फौरन तकसीम होना है। कोई भी नहीं करता, कोई भी करता क्या, ये क्या लगा बेटे मरे से मरे छोड़ो, क्या लगा है तो बस। मैयत का तरका, इसकी तकसीम, तरके से मसारिफ को अजायदगी,
جائز وصیت میں کیا اس کی وصیت تھی وہ کرنا مرض الموت کی تشریح وہ ہے. اس کے بعد 8واں چیپٹر بدعات اور غلط رسمیں. موت کے بعد 9واں باب موت کے بعد مومن کے حالات کیا ہوتے ہیں وہاں. تو بدعات اور غلط رسمیں یہ چیپٹر پڑھیں گے ہم لوگ کر رہے ہیں نا. جن غلط رسموں میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں سلمان. اظہار غم میں گناہوں کا ارتکاب. دوسری جگہ رونے پیٹنے میں عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں. پردے کا خیر کیا کون کیا بس رونا زوردار رونے کا رہتا ہے. کچھ بھی اسے لپٹ کر روئے چل ارے انہیں مارا میں گھر. ہر وہ شخص جس سے نکاح ہو سکتا ہے مرد بھی پردہ کرے عورت بھی پردہ کرے. ہم سمجھے عورتیں پردہ کرنا اس میں لکھٹ اللہ الگ صاحب جیل دے دی. جس عورت سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اسے پردہ کرنا چاہیے. آپ بھی چاچی سے پردہ کرنا چاہیے. ہم کرتے ہیں. بھابھی سے پردہ کرنا. ہمارے بھابھی جو نا ہمارے ممانی اگر ماموں کا انتقال ہو جائے تو نکاح کر سکتا ہے. معلوم ہی نہیں تھا. حیران ہو گیا ہم لوگ. ہر وہ عورت جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے چچیری بہن سے خلیری بہن سے یہ وہ سب بہت سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اسے پردہ کرنا چاہیے. بس یہ قصور. سالی سے پردہ کرنا چاہیے. ہماری سالی ہمارے ساتھ سالی رہے تو اس وقت جو ہے اس وقت بالکل سب فری ہو جاتے. غم کرنے کے لیے سب لوگ اس طرح سے گلے لپیٹ کے رکتے سب. بہت سی جگہ رونے پیٹنے میں عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں. پردے کا مطلق خیال رکھتی ہیں. بعض جگہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والے غم کرنے والوں کی تصویریں ابھی شروع ہوئے نیا. پہلے نہیں تھا. اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں. یہ بھی حرام گناہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. کون آئے تھے صدق کیا کرتے ہیں کیسے لوگ آئیں کیا. بعض جگہ عورتیں فرط غم سے اپنے نامحرم عزیزوں اپنے سے دیور سے چچا زاد بھائی سے خالہ زاد بھائی سے لپیٹ کر روتی. نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی حرام ہے کیونکہ رنج و غم میں شرکت کے حکام رنج و غم میں شریعت کے حکام نہیں رہتے کیا. یہ اب رنج و غم میں چلو شریعت کے حکام بازو رکھتے ہیں. نماز یہ وہ تو بالکل پرواہ نہیں ہے اسے. بعض جگہ اوپر کی عورتیں دیدہ دانے سے ایسی باتیں کریں جسے رونا ہے. بعض عورتیں بن کر کچھ لوگ تو فطری طور پر روتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے بن کر روتے رہتے ہیں. بناوٹی طریقے سے روتے رہتے ہیں. بتکلف روتی. بتکلف رونا غلط ہے. سب غلط ہے. منع ہے. بعض جگہ گھر کی اور برادری کی عورتیں میت کے گھر سے نکلتے وقت نوحہ کرتی ہوئی گھر کے باہر پڑتے ہیں. جنا نکلتے سب بھرا سب چیزیں ہوتی رہتی. دیکھ رہے ہیں نوحہ کرتی ہوئی چیختی چلاتی گھر کے باہر آ جاتی ہیں اور تمام غیر مردوں کے سامنے بے حجاب ہو جاتی ہیں. یہ سب ناجائز و حرام ہے. پوسٹ مارٹم. آج کل حادثات میں ہلاک یا قتل ہونے والوں کی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. تو کیا سبب ہے. جب سبب نہیں معلوم ہوتا شک ہوتا ہے اس کی موت پر تو جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. چپڑ کا اندرونی سکھ جاتے ہیں. ان میں بیشتر صورتیں جہاں پوسٹ مارٹم کی شرعی ضرورت کے بغیر کیا جاتا ہے. شرعی ضرورت کے بغیر کیا جاتا ہے جو جائز نہیں ہے. کہیں شرعی ضرورت ہو یعنی کسی دوسرے زندہ شخص کی جان بچانے یا کسی کا مال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پوسٹ مارٹم نہ گزرے تو اس میں شرعی ہے کام اس کے صدر کا اور کیا بھی کہلانے کا سب کٹ کر. اور احترام میت کا تو لحاظ ہی نہیں. ان کو کیا ضرورت ہے میت کرنے والوں کو. ڈاکٹروں کو ان کو تو ڈاکٹروں کو بول رہا ہوں. بس احترام میت کا کچھ بھی خیال ہے. بس فارغ ہونے کے بعد ان کے تمام اعضاء کو دفن کر ادھر ادھر بھی کرے رہتے ہیں. کیسا کسی کو چھوڑ دیتے. پھر اس کے بعد تجہیز و تفکیر میں تاخیر کرنا. بعض کے میت کے مال و دولت کی جانچ پڑتال یا تقسیم میں ترکے کے انتظام یا اہتمام دوستوں رشتہ داروں کے انتظار میں. اصل میں دوستوں اور رشتہ داروں کے انتظار میں ہے. نمازی کی کثرت کافی دیر کرتے ہیں. وہاں سے انہیں آنا ہے. وہاں سے بمبئی سے آنا کہتے ہیں. انہیں سستی آنا ہے. بنگلور سے آنا ہے. بھی نہیں آئے جو انہیں اس کے واسطے انتظار کرتے بیٹھے ہیں. سب نہیں ہونا ہے.
دوستوں رشتہ داروں کے انتظار یا نمازی کی کثرت یا ایسی کسی اور غرض سے میت کی تدفین میں دیر کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض جگہ کامل 2-3 دن تک میت کو پیر نہیں دیتے. اب وہ اکیلے تو اسٹور میں رکھنے کہ کون لے, وہ ایک کون لے نہیں, اسٹور میں رکھتے ہیں نا باڈی, کون لے, وہ لیں گے جی. ہاں 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 وہ نہیں ایسا اسٹور کر رکھتے ہیں اسے. ہاں فریزنگ کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ انلمیٹڈ ہے نہیں, میں تو کچھ بولوں ایسا نہیں کرنا ہو, ایسا کرنا نہیں, غلط ہے. نہیں یہ مشینی 6 دن میں رکھ لگتا, وہ باڈی کے وہاں کی نہیں, یہاں کی 6 یہاں نہیں. دیکھو بولو کیا کرتے, بولو ایسا کرتے. کامل 2 دن تک میت کو پہرے دیتے ہیں. یہ سب ناجائز اور منع ہے. بعض جگہ یہ سمجھ کر میت کی تجدید سے پہلے گٹلیوں پر 1 لاکھ مرتبہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں. کوئی ضرورت دینی لوگ ہیں تو 1 لاکھ بار پڑھو کلمہ طیبہ. اور اس کی تکمیل کی وجہ سے دوسرے کو بلائے جاتے ہیں, انہیں خامخواہ ہی آنا پڑتا ہے. اور جو شخص نہیں آتا اسے برا سمجھتے, یہ پڑھنے کا ہو, یہ پڑھنے کا ہو, ایسا کر نہ. جو تعزیت اور جنازے میں ندامت کے باعث شرکت نہیں کرتا, اس میں متعدد خرابیاں ہیں. تجہیز و تفکیر میں تاخیر ہوتی ہے, اس لیے رسم بھی واجب ترک ہے. 1 لاکھ بار پڑھے تک نہیں اٹھانا کر بیٹھ چھوڑتے, ایسا بھی نہیں. میت کو کیا غلطیاں ہو رہی ہیں پہلے لکھیں کس طرح کرنا چاہیے, لیکن ہمارے پاس جو رسم رواج چلا ہے اس کا سلا ہوا کپڑا پائجامہ یا ٹوپی پہنانا. بعض میت کو کفنانے وقت مرد یا عورت کو پاجامہ اور ٹوپی پہناتے ہیں, یہ ناجائز ہے. صرف یہ پہنانا ہے, کیا نہیں کرنا, لپٹ کو چھوڑنا ہے بس. میت کے کفن سے بچا کر امام کا مصلی, کفن سے زیادہ کپڑا لے کو عام رسم ہے کہ میت کے کفن سے کوئی گز بچا لیتے ہیں یا زائد کر لیتے ہیں, جو نماز جنازہ امام کا حق سمجھاتا ہے, امام کو دیتے ہیں. بعض جگہ اوپر کی چادر بھی امام کو دی جاتی, اوپر چادر سے. تو یہ مصلی اور چادر بنانا ہی غلط ہے. کفن کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں, امام کا اس پر کوئی حق نہیں. یہ مشترک اس کا مشترک ترکہ ہے, وہ جو ہے سب کا حق ہے جتنے لوگ اس کے رشتے دار ہیں. وہ میت کے سینے اور کفن پر کلمہ لکھنا, شجرہ عہد نامہ رکھنا, اس پر کلمہ لکھنا, لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سینے پر لکھنا, وہ لکھنا, یا عہد نامہ رکھنا. تو عہد نامہ رکھیں گے, عہد نامہ کیا. بعض جگہ میت کے سینے پر یا پیشانی پر یا کفن پر کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, آیت الکرسی, آیتیں اور روشنائی سے لکھی جاتی ہیں. اس سے لکھنا جائز نہیں, کیونکہ میت پھٹ جاتی, پھٹ کر وہ جو لکھا گیا اس کی بے حرمتی ہوتی, جو لکھا گیا اس کی بے حرمتی ہوتی نہیں. میت کے پھٹنے سے بے حرمتی ہوتی ہے. البتہ بغیر روشنائی کے چپ ایسا لکھ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی لکھنا یہ نہیں ہے, سنت نہیں ہے. یہ بھی سنت نہیں ہے, یہ بھی بدعت ہے, واجب الترک ہے. صرف انگلی سے ایسا لکھے تو. بعض لوگ میت کے سینے پر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں, شجرہ رکھتے ہیں, سورہ یاسین رکھتے ہیں, یا پتھر پر لکھ کر اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیتے ہیں. میت کے گلنے سڑنے سے اس کی وہ جو رکھا ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے. اس لیے اس کو ترک کرنا چاہیے. میت کو کفن میں امامہ, بعض جگہ علماء اور جو سرداروں قسم کے لوگوں کو میت کے کفن کو 3 کپڑوں کے بجائے اور ایک امامہ مسلح پڑتے سر کو. یہ جو ہے دینا بزرگوں کو دینا کا کام ہے, کسی کو بھی دینا نہیں ہے. آگے لکھے دیکھو, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمینی چادروں میں دفنایا گیا. 25 سے زیادہ نہیں, اللہ کے رسول کو 3 گئے تو انہوں اس سے بڑھ کر ایک
कई लोगों को देखा मैं शमाबाद, हम गए थे हमारे नीचे मालिक साहब के साथ, हाँ गाँव है इमामाबाद से, हाँ है, नहीं इमाम करते नहीं बनना, इमाम नहीं बनना, पूरे जाहिल, एक से जाहिल है वहां भी, जाहिल वो सुनने वाला नहीं, वैसे सब पूरे वैसे चावल इमाम बदले थे मैं देखे, अच्छा मैं बांधता हूँ, इमाम बांधना नहीं, अल्लाह के नहीं बांधे, तुम्हें कौन उससे ज्यादा सोचो क्या नहीं। और हदीस की शरात है कि नहीं बंधा गया, अलग मैयत के सुरमा लगाना कहीं करना, आंख में सुरमा लगाते लगाते देखे कि नहीं, वो देखे नहीं कहीं लगाते सुरमा, मालूम नहीं मैयत को, देखे लगाया क्या नहीं लगाया क्या, सुरमा लगाना, उसके बाद लोग मैयत की आंखों में सुरमा लगाते, सर और दाढ़ी के बालों में कंघा करते, बस वो नाखून और बाल कतरते, अरे हुआ सो मर गया छोड़ सकते क्या, संवार को क्या सजा को बेचते हैं क्या है, सब नाजायज बात है। कफनाने के बाद इमाम का खत मैयत को देते हैं, देखो और लोग मैयत को कफनाने के बाद इमाम का खत, इमाम मस्जिद का खत मैयत के दोनों हाथों में देते हैं, कि पता नहीं किसके नाम रहते खतने वालों ने, अल्लाह के नाम है कि फरिश्तों के नाम क्या है, ये भी बेअसल लघु है। नमाज जनाज़े से पहले और बाद इज्तिमाई दुआ करना, हाँ ये तो देखिए सब नहला को यहाँ एक बार दुआ कर रहे हैं घर में, कर को वहां से ले जाकर जनाजा जाना पड़ने का, कफन पे ना, कफन गिरने पे ना, सब कर को डाले इसमें, डाल को यहाँ पर कर, ये तो देखो मैं क्या करते हैं, अरे नमाज जनाजा उसके वास्ते चाहे किया एडिशन की कर रहे फिर, हाँ ये कर रहे हैं लोग, कुछ लोग बिदअती लोग करते हैं। कफनाने के बाद नमाज जनाजा करके तमाम हाजरीन इज्तिमा दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद जो है एक नमाज जनाजा हो गई तो हो गई, बस उसके बाद वहाँ जो है तुम ये दफन के हर इंडिविजुअल करना है। नमाज जनाजा खुद दुआ है मैयत के लिए, इस शरीयत ने दुआ मुकर की है, उसमें इज्तिमाई तौर पर जो दुआ की, इज्तिमाई दुआ की जाती है वो मैयत की और तमाम मुसलमानों के लिए इतनी जामे दुआ है, देख रहे हैं अल्लाह मक़बूल हय्यना व मय्यतना शाहिदना व गायबिना सगीरना व कबरीना ज़करना व अनसना, कितनी जामे दुआ है, सब पूरे पूरे लोगों का अल्लाह तो जिसको जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, जिसको वफात दे, इस्लाम पर वफात दे, इससे बढ़कर दुआ क्या है बताओ, इतनी जामे दुआ है। इतनी जामे मुफीद दुआ है कि हम और आप उम्र भर इस सोच विचार से इससे बेहतर दुआ नहीं कर सकते। इसलिए नमाज जनाज़े से पहले या बाद इज्तिमाई दुआ या फातिहा पढ़ने के शरीयत में कोई सबूत नहीं है, ये नाजायज और बिदअत है, याद रखो। जनाजा से पहले और इज्तिमाई दुआ के बाद में, दफन करने के बाद सब इंडिविजुअल हर एक अपना अपना करो। किसी को शुबा हो कि दुआ तो बहुत दुआ तो है भाई, लेकिन सबूत चाहिए ना तुमको हाँ, दफन हर इंडिविजुअल करो। किसी को शुबा हो कि दुआ तो तमाम जिंदा मुर्दों के लिए हर वक्त जायज है, फिर इस मौके पर दुआ मकरूह होने की क्या वजह है? जवाब यह है कि फौरन इनफरादी तौर पर दुआ करने से मना नहीं किया है मैयत के वक्त इंतकाल, बल्कि इससे पहले भी इयादत के जमाने में दुआ करो। इसलिए फर्दन फर्दन दुआ मांगने का सबूत अहादीस फ़िक़ह की किताबों में मौजूद है। हर मुसलमान को इख्तियार है, बल्कि बेहतर है जब भी किसी मरीज की याद को चाहे तो इसके लिए दुआ करे, इसकी इंतकाल हो तो इसकी दुआ की मग़फ़िरत की दुआ करे, दफन तक बल्कि जिंदगी भर दुआ करते रहो। भाई तुमको कौन ना करते, जिंदगी भर दुआ करो दफन तक, बल्कि जिंदगी भर मैयत के लिए दुआ करता रहे। तिलावत कुरान, दिगर माली और बदनी इबादतों का सुसाब पहुंचाते रहे।
ان تمام حالات میں فردن دعا کرنے یا ایصال ثواب کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے انڈیویجول، بشرطیکہ اپنی سے کوئی ایسی بات ایجاد نہ کرے شریعت کے خلاف، کوئی ایسی شرط پابندی اپنی طرف سے نہ لگائے شریعت نے عائد نہیں کی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان میت کے لیے اجتماع کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ ایک ہی مقرر کیا ہے، جسے نماز جنازہ کہتے ہیں. اجتماعی طور پر بس ایک ہی ہے، نماز جنازہ. انفرادی طور پر ہر شخص ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن جمع ہو کر دعا کرنے کا ثبوت صرف نماز جنازہ کے اندر ہے. اس سے پہلے اس کے بعد جن مواقع میں دعا کے لیے لوگ جمع کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے. فقہاء کرام اسی کو منع کرتے ہیں، اسی کو بدعت بولتے ہیں، اسی کو مکروہ کہتے ہیں. پتہ ہے بزازیہ میں ہے کہ اس کی ممانعت صحیح طور موجود ہے، اور آج کل اس پر مزید ستم یہ ہونے لگا ہے جو شخص بدعت میں شریک نہیں ہوتا اس پر تعین کیا جاتا ہے. ہمیں دعا کریں نہیں بیٹا نہیں وہاں دیکھو کئی اس پر تعین رسی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب قسم کی بدعتوں سے، جہالت سے، گمراہی سے بچائے. اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنازے پر یا قبر پر پھول کی چادر ڈالنا، دیکھیں کیا ڈالے رہتے ہیں ایک بار پھولوں کا جیت لیں گے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جنازہ لیں گے پھولوں کا ایک بڑا ہٹ لیں گے ایسا. قبر پر جنازہ پر پھول چڑھانے کا بھی ایک رواج چلا ہے، اس کو تجدید کے اعمال میں اہم عمل سمجھا جاتا ہے. قبر پر اگر بتیاں چلائی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن اور سنت، صحابہ کرام، ائمہ مسلمین میں سے ان تینوں امور کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی بدعت اور ناجائز، یاد رکھو. پھولوں ڈالے نہیں تجھے کون ہزاروں میں ایک آدمی پھلا نہیں لایا ہوں، دیکھو نہیں ڈالا ہوں، ہزاروں میں بولتا ہوں. کیا دکھا رہے وہ دیکھیں میت کی فوٹو کھینچنا کر، میت کا فوٹو کھینچنا کر لکھیں نا. جنازہ ایک سے دوسری سے منتقل کرنا ایک رواج عام یہ ہو گیا ہے، اس شخص کا جنازہ اس کے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں ہو گیا تو بہت بڑا اس کی کیا کہنا چاہیے، اپنے وطن سے کتنا دور ہے وہ اتنی بڑی جنت کی اس کی جگہ ملے گی. دوسرے گاؤں میں انتقال ہو، پردیس میں انتقال ہو گیا ہے، وہاں دفن ہوا ہے تو اپنے وطن سے وہاں تک کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جنت میں اس کو ملے گا. اور کیا چاہیے، کسی خوش نصیبی ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں، کیسا کروں گے لانا وطن لانا، کہاں کرتے ہیں، انگلینڈ میں وہ لاپ کرتے. اس کے وطن کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں ہوا ہے جس میں تو اسے وہیں دفن نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے وطن میں پہنچانا ضروری سمجھا جاتا ہے. ہوائی جہاز سے وہ بھی دیکھو تک اخراجات برداشت کر کے اس کو اپنے وطن لایا جاتا ہے. یہ بھی حد شرعی سے تجاوز ہے. مستحب ہے کہ جہاں انتقال ہوا وہیں دفن کیا جائے. ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک سے دوسرے شہر دفن کے لیے لے جانا خلاف اولا ہے، بشرطے کہ ایک دو تین مل رہے تو الگ بات ہے. یہاں بعض بالکل قریب گاؤں ہیں ویسے چل جاتا. 1-2-3 میل سے زیادہ دور نہ ہو، اس سے زیادہ ہو تو پھر میں دوسری جگہ لے جانا جائز ہی نہیں. دفن کرنے کے بعد کھود کر لے جانا اور تو بری حالت ہے. دفن کرنے کے بعد کھود کر لے جاتے ہیں بعض لوگ ویسے بھی لوگ ہیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ. اللہ کے رسول جو ہے صرف حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کی نماز جو ہے، چلو تمہارے بھائی کا انتقال ہوگا بلکہ بلا لے کے. اب شارحین کیا لکھتے ہیں کہ شاید ان کا جنازہ سامنے لائے گا اللہ کے رسول کی، اور نماز پڑھنے والے کوئی نہیں تھے. کیسے سکتے ہیں اللہ کے رسول، وہ ان کو نہیں دکھتا ہوں صحابہ کرام کو، اللہ کو دکھ رہا تو آپ نے نمازیں پڑھی. اور کتنے لوگ صحابہ کرام کے انتقال کہاں وہاں ہوا ہر ایک کی پڑھے کیا بول پڑھنا چاہیے کہ نہیں. یہاں ثبوت کے لیے اللہ کے رسول اتنے لوگ ہیں، اتنے کے صحابہ کرام جو ہے باہر ہی شہید ہو گئے، انتقال کر گئے. تو اب پڑھنا چاہیے تھا اللہ کے رسول، کی نہیں پڑھے. جنگ موتا کے اندر
فلاں کا انتقال ہوا، فلاں شہید ہو گیا، رونے لگے، فلاں کا انتقال ہوا، فلاں شہید ہو گیا، رونے لگے. آپ کے آنکھ آنسو جاتے تھے. تو چلو نماز پڑھیں گے، گئے کیا؟ نہیں کہ اللہ کے رسول کسی کے صرف جو ہے نجاشی کی تھی، آپ نے نماز پڑھی. تو اس لیے جو ہے غائبانہ نماز پڑھنا جو ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں. فقہ حنفی میں نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے نماز جنازہ درست نہیں ہے. لیکن اب غائبانہ نماز جنازہ کا بھی رواج ہو رہا ہے. یہ پڑھیں گے، چلو ان کی پڑھیں گے، ان کی پڑھیں گے، بہت دور شروع کریں لوگ. ارے جو ہے سو کرو، جو نہیں ہے سو کیوں کرتے ہیں تم لوگ؟ فقہ حنفیہ میں اسی کی گنجائش نہیں، اس لیے حنفی مسلک رکھنے والوں کو اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے. نماز جنازہ ایک بار ہونا ہے، بار بار ہونا نہیں. ایک ہی بار نماز پڑھی جائے گی. یہ غلطی بھی من ہو رہی ہے کہ میت پر متعدد بار نماز جنازہ ہوتی ہے. یہ عمر اس وقت جب میت کو ایک شہر دوسرے شہر لے جائے، اب وہاں پڑے تھے پھر یہاں لائے گا تو پھر یہاں پڑھتے ہیں. ایک شہر دوسرے شہر پر منتقل کیا جائے تو اس وقت دونوں شہروں میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اس وقت نماز جنازہ مقرر پڑھنا بدعت اور مکروہ تحریم ہے. مکروہ تحریم تو حرام ہے. ارے ایک بار ہوئی نا، اور کیا ہے پھر؟ یہ کیسا اب زہر کی نماز پڑھ، ہر زہر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، غلط ہے ایسا کرنا ہے. البتہ ہاں ولی کی اجازت ضرورت پڑی ہو، اس کا ولی جو ہے یعنی اس کا جو ذمہ دار تھا، اس کی اجازت کے بغیر لوگوں نے پڑھی ہے تو پڑھ سکتے. یہ کس کنڈیشن؟ ولی کی اجازت کے بغیر دوسروں نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو پوچھتے ہیں نماز پڑھانا کیسا کرو. نماز پڑھنے والا پوچھتا کہ ابھی نماز پڑھے ہیں؟ ہاں پڑھاؤ پڑھاؤ. بغیر ان کی اجازت کے نہیں پڑھانا چاہیے. تو کوئی نماز پڑھانے والا ہے تو کون ہے ان کے ولی؟ یہ بڑا ذمہ دار ہے، بتانا. اب عورت کا انتقال ہے، اس کا شوہر کیا پڑھنے کی اجازت ہے کہ صاحب چلو پڑھاؤ، بولے تو پڑھانا چاہیے. نہیں، اس لیے پوچھ کر پڑھنا چاہیے پڑھانے والے کو. تو اس کی ولی کی اجازت نماز نہیں پڑھانا چاہیے. تو ولی کی اجازت پر نماز پڑھی تو دوبارہ پڑھ سکتا، دوبارہ پڑھنے کا حق. ولی نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہو تو ان کو دوبارہ پڑھنے کا حق. ہاں نماز تم بولے نماز جنازہ کی فوٹو شائع کرتے، دور حضرت کی لانا چاہیے کہ نماز جنازہ کی فوٹو اخبارات میں دی جا رہے ہیں. کیا کرتے؟ ارے مرے سوئی کیا کرتے ہیں تب سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو. فوٹو میں جو لوگ بڑے بڑے آئے تھے ان کی فوٹو میں ممتاز شخصیتوں کو نمایاں کر کے پیش کی جاتا ہے. حالانکہ تصویر نکالنا حرام ہے. اب وہ جو مجبوری کے اندر جو ہے کون سا آئیڈینٹی کارڈ کے واسطے اس کے واسطے کر رہے ہیں، نہیں تو کیا ہے وہ سب پورا. ان کو دکھانا کیا ہونے والا، دکھا انہوں جا گھستے اندر نہیں، سب غلط چیز. تو ابھی اس وقت وہ نہیں نکلا تھا، خالی فوٹو لکھے. اخبار میں تو آتا ہے تمہارا جنازہ گیا سو فلاں گیا سو، اخبار میں آتا ہے وہ. اب یہ سب میت کی فوٹو کھینچنا یہاں بھی ہے، نیچے ہے. ایک کوتاہی عام طور پر کہ لوگ روزمرہ کے عام جوتوں میں جوتے پہن کر یا ان کے اوپر قدم رکھ کر جنازہ پڑھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جوتے پاک ہیں کہ نہیں. جوتے پاک ہیں تو پڑھ سکتے. حالانکہ جوتے پہنے نماز پڑھی جائے تو ضروری ہے کہ زمین اور جوتے دونوں پاک ہونا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. جوتوں سے پیر نکال کر اوپر رکھ لیے جائیں تو ضروری ہے کہ جوتوں کا اوپری حصہ جو پیر سے متصل ہے پاک ہو. اگر نیچے کا پاک ہو ناپاک ہو، اگر اس اوپر کا حصہ ناپاک ہو تو اس پہ نماز درست نہ ہوگی. اوپر کا حصہ ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوگی. میں نے میدان میں وغیرہ میں پڑھتے رہتا نا، جب کی بات ہے. میت کے فوٹو کھینچنا، بعض لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر میت کا منہ کھول کر اس کا فوٹو کھینچ لیں گے. دیکھو کھینچواتے ہیں تاکہ بطور یادگار اس کو رکھیں. یاد رکھیں تصویر کسی تو مطلق حرام ہے، جیسا میت کا فوٹو لینا بھی حرام ہے. فوٹو کھینچوانے والے دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. کیا کرتے ہیں وہ اس کی میت کی فوٹو لو.
بعض جگہ بلند آواز سے نماز جنازہ کی نیت کرتے ہیں، بعض لوگ نماز جنازہ کی نیت بلند آواز سے کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ ہاں البتہ امام کو تعلیم کے لیے تعلیم تو ذرا بول سکتا ہوں ایسی نیت کرو، تعلیم کی غرض سے نیت زور سے بتلا دے تو کوئی مذائقہ نہیں، درست ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا اور ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ ایک بار بولے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر بار بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جنازہ شہادت، کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھنا ایک رسم ہے کہ میت کو کندھا دیتے وقت اور دوران راہ ایک کئی آدمی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، سب حاضرین بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی پڑھتا ہے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، سب حاضرین بلند آواز سے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جنازہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کو ذکر کرنا اللہ کی سے سنت نہیں ہے، اس میں خاموشی سے رہتے ہیں، جیسے کسی کتاب میں آیا ہے۔ جنازہ اٹھاتا تو آپ کے بیان پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ رسم بھی سنت کے خلاف ہے اور بدعت ہے۔ جنازہ اناج پیسہ کھانا بھیجنا، ارے کیا بھیج رہے ہیں تو بھیج سامنے رہتے، اناج پیسے کھانا کھانے کے خوانچے آگے آگے لے کر چلتے ہیں، اس میں مختلف کھانے ہوتے ہیں، پھر یہ اناج کھانے میوے قبرستان میں تقسیم ہوتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ ایصال ثواب تو بہت اچھا کام ہے، لیکن ایصال ثواب کی اپنی طرف سے طے کردہ چیز ہے، یہ صورت ثابت نہیں ہے، اس کی متعدد وجہ سے بدعت ہے نا۔ کسی ثواب کسی جو غریب مستحق ہے اس کو دینا چاہیے، وہاں کیا سب کو بانٹے تو کیسا؟ اور اللہ بانٹ رہے تم لوگ، ایسا کیسا بانٹنا ہے؟ قبرستان کھانے پینے کی جگہ نہیں، معلوم ہے؟ قبرستان جو ہے کھانے پینے کی جگہ ہے کہ قبرستان میں کھانا پینا نہیں ہے۔ تو ٹائم ہو گیا، ہمارے کتنے بھی